آپ کی جتنی بھی تعریف کروں کم ہے. یہ مسجد کا جلسہ ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے. انشاءاللہ بس سیرت کے عنوان سے میں نے کچھ روشنی اس کے اوپر میں ڈالی ہے. تو آپ نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ نبی کی سیرت کے مطابق, نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتاریں گے, نبی کے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. یہ مسجد کا توسیع و تعمیر کام ہے. الحمدللہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اور جو مسجد کو بنائے گا, جو مسجدوں کو آباد کرے گا, جو مسجدی تعمیری کاموں میں حصہ لے گا, اللہ اس کے گھر کو بنا دے گا. مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم, یہ مدرسہ دارالعلوم 0 مائل, یہ فرما رہے تھے یہ ارریہ بستی کی سرزمین ہے. وہ کون سی بستی بولے مجھے یاد نہیں, وہ بستی کی ذہن میں بات نہیں ہے. وہ بستی میں ایک مسجد تھی, بہت پرانی مسجد تھی. دیواریں کچی دیواریں تھی, اوپر میں ٹین. پہلے تو چھپر تھے, لیکن چھپر کو ختم کر کے لوگوں نے کچھ چندہ وندہ کر کے پیسہ کر کے ٹین چڑھا دیا. اب وہ ٹین ہے کہ ٹین ہے. کئی سال ہو گئے وہی ٹین کی وہی ٹین. جب آندھی آتی تھی, طوفان آتا تھا, اور ٹین کہاں ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا. ختم. ایک غریب آدمی, اسی بستی کا آدمی, غریب آدمی, 3 بیگھہ زمین کا مالک, 4 بیٹے کا باپ. کیا دل میں آیا, اپنے 4 بیٹوں کو بٹھایا, بولا کہ بیٹا بیٹھو, مشورہ ہے, ایک بات پر مشورہ کرنی ہے. 4 بیٹے بیٹھ گئے مغرب بات. تو کچھ بیٹوں نے پوچھا کہ بابا کی بات تھی. بولا بیٹا تمہیں پتا ہے کہ اپنے پاس کتنی زمین ہے؟ کہا کہ ہاں 3 بیگھہ زمین ہے. کہا کہ بیٹا تم لوگ بھائی کتنے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا اس زمین کا مالک کون ہے؟ کہا کہ آپ ہیں. تو باپ نے کہا کہ بیٹا یہ مسجد کو دیکھے ہو؟ کہا کہ ہاں یہ ہم لوگ جب پیدا ہوئے دیکھے یہ مسجد کو دیکھ رہے ہیں, ایسی ہے. تو کہا کہ بیٹا میرے پاس 3 بیگھہ زمین ہے, مشورہ اسی بات سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم لوگ اجازت دے دو تو 1 بیگھہ زمین بیچ کر ہم اللہ کا گھر بنا دیتے ہیں. سبحان اللہ بولے تماشا. سبحان اللہ. حوصلہ دیکھو, جذبہ دیکھو, محبت دیکھو, قربان جائیے. بیٹوں نے کہا کہ ابا اس میں ہم لوگوں سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہم لوگوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ہم لوگوں کی اجازت کی کیا ضرورت ہے, آپ خود مختار ہیں, زمین کا مالک آپ ہیں. آپ 1 بیگھہ کیا, اگر آپ چاہیں تو 3 بیگھہ زمین بیچ کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں, بے شک کوئی اعتراض نہیں ہے. قربان جب آپ نے کہا کہ نہیں بیٹا 1 بیگھہ زمین بیچیں گے, بیٹوں کو گلے لگایا, دعائیں دی بیٹوں کو, 1 بیگھہ زمین بیچ کر جتنا پیسہ ملا اللہ کا گھر بنا دیا. مولانا منظور نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا گھر بنانا تھا. ایک بیچارہ تو غریب آدمی تھا, پورب بیٹا پچھم بیٹا میں 2 گو پھوس کا گھر تھا, اسی میں گزر بسر ہو رہا تھا. اب وہ 1 سال گزرا, 6 مہینے گزرے, 6 مہینہ 1 سال کے بھیتر میں اس کا 2 بیٹا کا, اب سمجھ لیجئے کہ سعودی عرب جانے کا موقع مل گیا. 2 بیٹا سعودی عرب چلا گیا. اب دیکھتے دیکھتے 2-4 سال کے اندر میں 2 بیٹے میں پھوس کا مکان تھا, اللہ نے 4 بیٹے میں پختہ کا مکان بنوا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج یہ عالم ہے کہ اس بستی کے اندر میں اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں, اس سے بڑا پیسہ والا کوئی نہیں ہے. اسی لیے تو کہتا ہے, اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے گھر کو آباد کرو, تم اللہ کے گھر کو بنا دو, اللہ تیرا گھر بنا دے گا. سبحان اللہ. اللہ تیرا گھر بنا دے گا, تم اللہ کا گھر بناؤ. اور سنو اے نوجوانوں سنو, علماء فرماتے ہیں کہ تم مسجد اللہ کا گھر بناتے ہو دنیا میں, یہ مٹی کے اینٹوں سے بناتے ہو. اللہ تمہارا گھر کس اینٹوں سے بنائے گا جانتے ہو؟ سونے کے اینٹوں سے. سبحان اللہ بولے تو سبحان اللہ. اچھا یہ اللہ کا گھر آپ بناتے ہیں کہ اللہ کا گھر کون بناتا ہے؟ مستری بنائے گا, مزدور بنائے گا, کون بنائے گا؟ وہ جنت میں آپ کا گھر کون بنائے گا؟ ملائکہ بنائیں گے نہیں, فرشتے بنائیں گے نہیں, حور و غلمان بنائیں گے نہیں. اللہ کہے گا میرے فرشتوں ہٹ جاؤ, میرے ملائکہ ہٹ جاؤ, دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے, جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں. سبحان اللہ. وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا جس گھر کو میرا اللہ اپنے ہاتھوں سے بنائے گا. وہ گھر کتنا پیارا گھر ہوگا, وہ محل کتنا خوبصورت محل ہوگا جس محل کو میرا اللہ بنائے گا, جس گھر کو میرا اللہ بنائے گا. تو میرے بھائیوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں, یہ دنیا فانی ہے, اس فانی دنیا سے باہر نکلو, آخرت کو سامنے رکھو. اور یہاں تو گھر بنا لیے, اب وہاں بھی تو گھر بناؤ. بھائی وہاں گھر بنائیں گے کتنے لوگ تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. انشاءاللہ. انشاءاللہ. ایک بادشاہ نے کہا
کہ بھائی وزیر سے کہا کہ پتہ چلا ہے ہمارے علاقے میں بیوقوف لوگ بہت ہیں. تو وزیر نے کہا کہ حضور ہاں ہے. اچھا وزیر لوگ بھی اس زمانے میں بڑے چالاک ہوا کرتے تھے. ایک بادشاہ ویران جگہ پہ نا محل بنایا. اب بادشاہ من تھا, ویران جگہ پہ محل بنا لیا. جا کے بادشاہ وہیں پہ ٹھہرا. رات میں اچھا گدرا بولیے نا, گدرا. اب بہت سارے گیدڑ چلانے لگا رات میں. تو بادشاہ کہا کہ وزیر یہ کاہے چلا رہا؟ بولا حضور بہت ٹھنڈ ہے, اس کو ٹھنڈی لگ رہی, کمبل مانگ رہا. اچھا کمبل مانگ رہا, کتنا گیدڑ ہوگا؟ تو وزیر کہا کہ کم از کم 1000 گیدڑ ہوگا, کہ اس سے کم کیا ہوگا. بادشاہ اتنا پیسہ دے دیا کہ ایک ایک کمبل سب گیدڑ کو میرے طرف سے تحفہ میں دو. وزیر کمبل کیا خریدے گا, پیسہ لے کے گیا گھر میں رکھ دیا. دوسری رات پھر گیدڑ سب چلانے لگا. تو بادشاہ نے کہا اب کیا ہوا, کمبل نہیں دیے تھے کیا؟ بولے نہیں حضور ایک ایک کمبل سب کو دیے. بولا اب کہے رو رہا ہے؟ بولا حضور رو نہیں رہا ہے, وہ آپ کے لیے دعا کر رہا ہے, آپ کے لیے دعا کر رہا ہے. تو سنو بادشاہ نے کہا کہ سننے میں آیا کہ میرے علاقے میں بیوقوف لوگ بہت ہو گیا ہے, ذرا پکڑ ڈھونڈو تو کون سب سے جو فرسٹ کرے اس کو پکڑ کے لے آؤں. گیا تلاشا تلاشا, بھائی بیوقوف کون ہے, بیوقوف کون. اچھا بیوقوف پہلے زمانے میں ایک آدمی سنا کہ بھائی یہ بستی بیوقوفوں کی بستی ہے. ایک آدمی کہل کہ باپ بیوقوف آدمی کی رنگ کو ہوئی ہو, ہم تو چاہنے جی نے ٹیسٹ کر دیکھی کتنا آدمی کی رنگ کو بیوقوف جی. تو آدمی وہ بستی چلا گیا کہ دیکھے کیسا بیوقوفوں کی بستی ہے. اب وہ جب گیا نا بستی کے قریب پہنچا, دیکھا کہ 2 راستہ, ایک راستہ ادھر جا رہا ہے, ایک راستہ ادھر جا رہا ہے. اب یہ بستی ہے کہ یہ بستی ہے. تو وہیں پر ایک آدمی پیشاب کر رہا تھا بیٹھ کے. یہ آدمی سوچا کہ یہ پیشاب کر کے اٹھے گا, اس سے پوچھ لیں گے, یہ بتا دے گا بیوقوفوں کی بستی کون سی ہے, پوچھ لیں گے, وہ چلے جائیں گے. تو آدمی پیشاب کری, کھڑا بھی نہیں, پجا مانگنا رہا پکڑی. یہ آدمی پوچھل کہ بابو بیوقوفوں کی بستی کون رہی؟ وہ کی کہی جی کی بول رہا بیوقوف. اب کہاں جی بیوقوف, پجا مانگنا رہا چھوڑ دی. بولی آپ بیوقوف کہاں, پہلے چلے اب نہیں جیو, ختم میں گیا. آپ جمانے چام گر لو. بادشاہ نے کہا کہ بھائی پکڑ کے لے آؤ, جو سب سے بڑا بیوقوف پکڑ کے لے آؤ. اور پتا کیا چل گیا کہ ہاں یہی بیوقوف پکڑ کے لے آئے. بادشاہ بولا کہ تم ہی سب سے بڑا بیوقوف ہو. بولا جی سمجھا. بادشاہ بولا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے, چلو ہم تم کو انعام دیتے ہیں. بادشاہ کے گلے میں ایک ہیرے کا ہار تھا, وہ کھولا, اس شخص کو بیوقوف کو پہنا دیا کہ یہ نشانی رکھنا, میں نے تمہیں تحفے میں دیا ہے, انعام دیا ہے کہ تم سب سے بڑا بیوقوف ہو. بیوقوف خوش ہو گیا, انعام لیا چلا گیا.